اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اولاد پر۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ قانون سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہیں یا آپ کو اپنے کیس کا پلیڈ کرنے کا پتہ ہے یا آپ اس کے تمام نکات سے بخوبی واقف ہیں، تو آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ از خود بھی سروس ٹریبونل میں جا سکتے ہیں اور سروس ٹریبونل میں اپنی اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ لیکن اپیل دائر کرنے کا بعض اوقات جو ہے وہ یہ احباب کہتے ہیں کہ ہم اپیل تو دائر کریں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اپیل دائر کرنے کے ساتھ ساتھ کون سی باتوں کا خیال رکھنا ہمیں ضروری ہے، اور کون سی دستاویزات جو ہے وہ ساتھ لگیں گی۔ تو یہ آج میں آپ کو سب بتا دیتا ہوں۔ آپ خود بھی اپنا کیس جو ہے وہ سروس ٹریبونل میں اپنی اپیل دائر کر کے اور آپ خود اس کو لڑ سکتے ہیں اور اپنے حق کے لیے سروس ٹریبونل میں جا سکتے ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلا جو ہے یہ سیکشن 6 ہے۔ سیکشن 6 کے تحت یہ سارا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، تو وہ میں آپ کو اس کا چیدہ جو نکات ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ جو سیکشن 6 کا سب سیکشن 1 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی اپیل جو ہے وہ صاف ستھری لکھی ہونی چاہیے، ہو سکے تو اس کو ٹائپ کروا لیں، ایسی ہونی چاہیے کہ وہ پڑھی جائے اور سمجھی جا سکے۔ تو اس کے الفاظ کا چناؤ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے بات واضح طور پہ سمجھ آ سکے۔ تو اس کے بعد اس کا جو سب سیکشن بی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی اپیل ہے وہ ایسے گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، وہ اپیل جو ہے وہ صاف شفاف اور پیرا وائز اس کو تقسیم کیا گیا ہو تاکہ وہ تمام جو نکات آپ نے اٹھائے ہیں وہ واضح ہو سکیں، اور ہر نقطے کے لیے آپ ایک پیرا جو ہے وہ الگ سے لکھیں۔ تو اس کا جو سیکشن 3 ہے، اس کو سیکشن سی کہہ لیں، یہ ہے کہ اس پہ جو ہے نا آپ نے نام جو سب سے اوپر درخواست پہ لکھنے ہیں، نام جو اپیل کنندہ ہے اس کا، اور جو اس کا جواب دے رہے ہیں جو ہیں رسپونڈنٹس، اور رسپونڈنٹس جو ہیں ان کا اور اپیل کنندہ کا دونوں کا نام، ولدیت، پتہ اور ان کی جائے تعیناتی واضح طور پر درج ہو۔ پتہ سے مراد جو ہے سرکاری ملازمین کا وہ جو ان کا آفس جو ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو سرکاری ملازم جو ہے وہ اپنا ایڈریس اور سابقہ اگر ریموول فرام سروس ہو گیا تو پھر اپنی آخری جو تعیناتی ہے وہ لکھے گا۔ تو اس کا جو سیکشن چوتھا ہے وہ یہ چوتھا جو وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس میں آپ نے اپیل میں جو آپ نے وہاں پیش کی ہے اس اپیل کا واضح طور پہ اس کی جو آپ اس کا حاصل ہے، جو آپ اس کی استدعا کرنا چاہتے ہیں، جو آپ سروس ٹریبونل میں مانگنے گئے ہیں، تو وہ واضح طور پہ وہ استدعا جو ہے وہ آخر میں لکھی ہونی چاہیے۔ مثلا اس میں آپ اگر بحالی چاہ رہے ہیں تو اس میں لکھیں کہ بھی فلاں آرڈر جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر کے مجھے جو ہے بحال کیا جائے، اور اس کے بعد یہ بھی اس میں ہو کہ فلاں جو آرڈر ہے اس مثلاً اگر ریموول فرام سروس نہیں ہے تو اگر کوئی سزا ہے تو پھر اس میں یہ لکھا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں آرڈر جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر کے میری سزا ختم کی جائے۔ تو واضح اور اچھے انداز میں جو ہے وہ استدلال کے ساتھ جو آپ کی استدعا ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد اس کا جو ہے اپنا 5واں، جس کو آپ سب سیکشن ای کہہ سکتے ہیں، تو وہ اپیل کے ساتھ جو آپ دستاویزات شامل کر رہے ہیں وہ اس کی ہونی تو ایسے چاہیے کہ دستاویزات جو شامل کر رہے ہیں اس کی ایک انڈیکس بنائیں آپ، اور انڈیکس میں اس کے سارے ان کو انیکسچر لگائیں کہ امپیونڈ آرڈر جو ہے وہ آپ اس کی ترتیب ایسے رکھیں جس کے ساتھ جو متنازع آرڈر ہے جس کے خلاف آپ آئے ہیں
تو وہ آرڈر جو ہے وہ سب سے پہلے لگایا جائے، اس کے بعد وہ دیگر جو آرڈرز ہیں ترتیب وائز ان کو لگایا جائے، اور پھر ان کی جو ہے انڈیکس میں جو ہے وضاحت کی جائے کہ فلاں صفحے پر فلاں جو ہے وہ دستاویز منسلک کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد اس کا آ جاتا ہے جناب چھٹا، وہ پھر اس کی آگے 3 سب سیکشن ہیں۔ تو چھٹا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حکم آخری جاری ہوا ہے، جس کو آپ متنازع حکم بھی کہہ سکتے ہیں اور امپیونڈ آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں، تو اس کو ساتھ جو ہے وہ لازماً منسلک کیا جائے۔ باقی دستاویزات جو ہے وہ کوئی لازمن نہیں ہے، لیکن یہ آرڈر جس آرڈر کو آپ چیلنج کر رہے ہیں وہ آرڈر اگر ساتھ نہیں ہے تو آپ کی اپیل جو ہے وہ نامکمل ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کس طرح سنی جائے گی، وہاں پوچھا جائے گا کہ کون سا آرڈر ہے جس کے خلاف آپ سروس ٹربیونل میں آئے ہیں۔ تو اس کے بعد اسی جو چھٹا سیکشن ہے، چھٹا سب سیکشن ہے، اس کا آگے سب سیکشن جو ہے وہ سیکنڈ یہ کہتا ہے کہ اپنا جو اس کے آپ کی اپیل کے حق میں جو دستاویزات ہیں ان کو منسلک کریں۔ تو اسی کا جو پھر 7واں جو سب سیکشن ہے وہ کہتا ہے کہ وہ جو اپیل ہے اس پر آپ کے دستخط ہوں، اس پہ اگر دستخط نہیں کر سکتے تو آپ کا نشان انگوٹھا ضروری ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو 8واں ہے جی اس کو کہہ لیں، تو وہ یہ ہے کہ اپیل کے ساتھ جو ہے نا وہ 3 نقول جو ہیں جو اپیل کی وہ آپ شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ جتنے جواب دہندگان میں سے رسپونڈنٹس جتنے بھی ہیں اتنی ہی کاپیاں آپ ساتھ شامل کریں گے۔ ویسے 4 اگر رسپونڈنٹس ہیں 3 کاپیاں الگ ہو گئی، تو وہ تو 3 کاپیوں میں سے ایک جو ہے وہ تو جائے گی ظاہر سرکاری وکیل کو جائے گی، پھر ایک جو ہے وہ جج صاحب کے پاس ہوگی، تو اس کے بعد ایک جو ہے وہ اس کا ایک اضافی استعمال، اور باقی جتنے رسپونڈنٹس ہیں جتنے لوگوں کو آپ نے فریق بنایا اتنی ہی کاپیاں ساتھ منسلک کریں گی۔ تو یہ چیزیں ساتھ لگا کر آپ اپیل دائر کر دیں، اور وہاں جا کر سروس ٹرمینل جو ہے وہاں سے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آج کل فون کی سہولت حاصل ہے، فون پہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی اپیل جو ہے وہ فلاں ڈیٹ کو سماعت کے لیے مقرر ہے، اور آپ وہاں جائیں اور جا کر پیش ہوں۔ تو اس کے بعد طریقہ کار جو ہے وہ سمپل ہے، پہلے آپ نے کوئی فیس ادا نہیں کرنی، جب اس کی ایڈمٹ ہو جائے گی آپ کی اپیل جو ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو فیس کا آرڈر جاری کیا جائے گا، آپ فیس جمع کرائیں گے، اور رسپونڈنٹس کے لیے جو ہے وہ آپ ان کی طلبی کروانے کے لیے طلبانہ جس کو کہتے ہیں اس کے رجسٹری کا خرچہ جو بھی ہو وہ آپ جمع کروائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے جب رسپونڈنٹس اپنا جواب سبمٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے دلائل ہوں گے، پھر اس کے بعد رسپونڈنٹس کے دلائل ہوں گے، پھر جو ہے اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ عام طور پہ سروس ٹربیونل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں لمبا بہت ہو جاتا ہے، تو کمپیریٹیولی اگر میں نے دیکھا ہے تو جو لمبا کیس ہونا ہے وہ تو ہائی کورٹ میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن سروس ٹربیونل جو ہے اس نے اپنی مقررہ سماعت پہ سماعت کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو کہوں گا کہ وہ بجائے ادھر ادھر جانے کے اور غلط فورم استعمال کرنے کے بجائے اپنے اصل فورم پہ جائیں، اور وہاں بھی فیصلہ تقریباً جو ہے وہ ان 3-4 سٹیپس کے بعد ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کمپیٹنٹ فورم ہے۔ تو آپ کی اپیل جو ہے بعض اوقات جو ہے آپ غلطی کرتے ہیں کہ آپ سروس ٹربیونل کی اپیل جو بنتی ہوتی ہے اس کو لے کر آپ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر مرسی کی اپیل ساتھ نہ ہو اور مرسی کی اپیل آپ کی بعد میں نہ ایڈمٹ ہو تو وہ سروس ٹربیونل میں آپ کی اپیل ٹائم بارڈ ہو جائے گی، جتنا بھی آپ ادھر ادھر ٹائم ضائع کریں گے۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ تعالی آپ کی گائیڈ کے لیے، آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے، آپ کو سروس میٹر کے قوانین ایجوکیٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ میں پھر جلد ہی حاضر ہوں گا۔ تو آپ جلدی سے جو ہے میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر دیجئے، اور میری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اگر یہ لائک کے قابل ہے، تو اس کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ تمام سرکاری ملازمین کو اس کا طریقہ کار کا پتہ چل سکے۔ اسی کے ساتھ تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔